وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. جس محبت سے آپ حضرات نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا، میں بہت ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، اور جس عقیدت سے آپ ان مجالس میں شرکت فرما رہے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا سایہ آپ سب کے سروں پہ قائم و دائم رہے، اور جناب سید الشہداء کی مجالس میں اسی طرح سے آپ کی رفت و آمد جاری رہے۔ عزیزان گرامی، سورہ یاسین کی یہ دو آیات میں نے انتخاب کی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عہد کا ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی۔ ہم نے عہد کیا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور اللہ کہتا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم، کیا سب نے عہد نہیں کیا تھا کہ کبھی بھی شیطان کی پرستش نہیں کریں گے، یعنی اس کی پیروی نہیں کریں گے، اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے؟ یہی صراط مستقیم ہے۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ آج صراط مستقیم سے متعلق مطالب کو پیش کروں گا۔ اب یہ صراط مستقیم جو آپ نماز میں مسلسل دہراتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ دو ترجمے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں رائج۔ میں نے جو ترجمہ پیش کیا ہے اس کی دلیل جناب امیر علیہ السلام کے فرمان سے پیش کروں گا۔ ایک ترجمہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، دوسرا ہے کہ قائم رکھ۔ بادشاہ روم نے جناب امیر کو خط لکھا، اس میں سوال کیا کہ اگر مسلمان اسلام کو صراط مستقیم سمجھتے ہیں، راہ راست سمجھتے ہیں، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم کیا ہے؟ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ اگر اسلام صراط مستقیم ہے تو پھر اور کس صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں؟ اور اگر اسلام صراط مستقیم نہیں ہے تو پھر دوسروں کو کیوں دعوت دی جا رہی ہے؟ سوال واضح ہے؟ تو اب بادشاہ روم نے یہ خط لکھا، اس میں سوالات تھے، اس میں یہ ایک سوال ہے جو جناب امیر سے سوال کیا گیا۔ مولا کے جواب کو پیش کر رہا ہوں، اگر فوراً سب پہنچ گئے تو پھر تشریح نہیں کروں گا، نہیں تو پھر مثال دے کے اس کو واضح کر دوں گا۔ تو مولا نے فرمایا یہاں اہدنا سے مراد ہدایت کر نہیں ہے، بلکہ ثبتنا علی الصراط، اس پہ ثابت رکھ۔ اکثر لوگ پہنچ گئے ہیں، لیکن صرف ان نوجوانوں کے لیے جو شاید نہ پہنچ پائے ہوں، عربی زبان میں اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو، اس سے کہا جائے قوم، قیام سے ہے، تو مفہوم نکلے گا کھڑے ہو جائیے،
اور اگر کوئی کھڑا ہوا ہو اسے کہیں قوم، تو یہ مطلب نہیں نکلتا کہ کھڑے ہو جائیے، بلکہ کھڑے رہیے، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ بیٹھے ہوئے سے کہیں قوم یعنی کھڑے ہو جاؤ، اور جو کھڑا ہوا اسے کہیں قوم یعنی کھڑے رہو، نہ یہ کہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو جو صراط مستقیم پہ ہیں وہ الحمد پڑھنے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب جناب امیر کہتے ہیں ثبتنا علی الصراط، پروردگارہ اسی صراط مستقیم پہ قائم و دائم فرما، اسی پہ باقی رکھ۔ تو آپ نے ترجمہ کیا ثبتنا، ہمیں اس پہ ثابت رکھ، قائم رکھ۔ اب آئیے صراط مستقیم کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس پہ قائم رہنا۔ اللہ کی پوری زندگی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور میں نے کل عرض کیا تھا ہدایت کے لیے اللہ نے ہادی بھیجے ہیں۔ دین کی عمارت کا ایک آپ کے سامنے سادہ سا نمونہ پیش کروں گا تاکہ پھر بات اور زیادہ واضح اور آشکار ہو جائے، اور یہ بھی خاص طور سے نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس دین کی عمارت کی بنیادیں جناب آدم نے رکھی ہیں۔ بنیاد فاؤنڈیشن کہتے ہیں، آپ لوگ نہیں کہتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں۔ بنیاد جناب آدم نے رکھی ہے۔ بنیاد کبھی نظر نہیں آتی، اسی لیے جناب آدم کو بہت سونے اولو العزم پیغمبروں میں نہیں لکھا، انہوں نے بنیادیں رکھی ہیں۔ لیکن میں دین کی عمارت کی بات کر رہا ہوں، دین کی عمارت کی، غور سے سنیں گے بات واضح ہوگی۔ دین کی اس عمارت کی بنیادیں جناب آدم نے رکھی ہیں، دیواریں جناب نوح نے بنائی ہیں، اس کی چھت جناب ابراہیم نے ڈالی، دروازے جناب موسیٰ نے بنائے، کھڑکیاں جناب عیسیٰ نے لگائی۔ اب جناب ختمی مرتبت نے کیا کیا؟ آپ نے آنے کے بعد اسی عمارت کے اندر کچھ رد و بدل کیا، سب کچھ نہیں، کچھ رد و بدل کیا۔ کہا کہ پہلے دروازہ یہاں تھا، اب یہاں پہ لگا دیا جائے، توجہ ہو، کھڑکی اس طرف تھی ادھر بھی لگا دی جائے۔ آپ نے اس میں کچھ رد و بدل کرنے کے بعد اس پوری عمارت کو کہا کہ اب اس کے سامنے ایک آیت لگا دو، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور آپ نے کہا اس آیت کے نیچے یہ حدیث بھی لگا دو، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ۔ اب دین مکمل ہو چکا ہے، محمد کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، محمد کا حلال کردہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اور پیغمبر نے کیا کیا؟ اس دین کی عمارت کی حفاظت کے لیے 12 محافظ بٹھا دیے، 12 محافظ بٹھا دیے کہ اگر کبھی کوئی یزید آئے گا تو حسین قیام کر کے دین کو بچائے گا۔ تو 12 مضبوط محافظ بیٹھے ہیں اس دین کی عمارت کی حفاظت کے لیے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب اس دین کی حفاظت کے لیے پیغمبر اسلام نے 12 محافظ رکھ دیے۔ محافظ عزیزان گرامی، حافظ قرآن بننا کافی نہیں ہے، محافظ قرآن بننا ضروری ہے۔ ہم حفظ قرآن کو ثواب سمجھتے ہیں لیکن حفظ کو کافی نہیں سمجھتے، ہم محافظت کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام حافظ قرآن بھی ہیں، محافظ قرآن بھی ہیں، قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں، پورے نظام کی حفاظت کرتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاؤں تو چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔ تو اب جناب ختمی مرتبت نے اس دین کی حفاظت کے لیے 12 ائمہ علیہ السلام کو محافظ بنایا ہے، یہ دین کے محافظ ہیں۔ اب صراط مستقیم کیا ہے، اسی کو پیش کرنا چاہتا ہوں آج۔ سیدھا راستہ، میں نے گزشتہ یا وسطی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم اس سیدھے راستے کہا جاتا ہے جس پہ کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں جاتا۔ سیدھے راستے پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ شارٹ کٹ ہوتا ہے ٹیڑھے راستے پہ۔ تو کبھی بھی دین میں شارٹ کٹ تلاش نہ کریں کہ شاید ایک آدھ نماز بچ جائے، شاید کوئی روزہ بچ جائے۔ نہیں عزیزان گرامی، دین پہ ویسا عمل کریں جیسا ختمی مرتبت نے بتایا، اگر بات واضح ہو رہی ہو۔ تو اب صراط مستقیم کیا؟ آئیے ذرا اس کے حروف کو گنتے ہیں، پیش کروں گا اور سب کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ تو اب ہے صراط المستقیم۔ تو صراط، اس میں کتنے حروف ہیں؟ صاد، رے، الف اور توئے، 4۔ اور المستقیم میں الف ہے، لام ہے، میم ہے، سین، تے، یہ، قاف، اس میں ہیں 8 حروف۔ 4 اور 8 مل کے 12 بنتے ہیں، اگر بات واضح ہو رہی ہو۔ صراط المستقیم کے اندر 12 حروف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی نہیں، صراط المستقیم ہے ہی غلط، یہ ہے الصراط المستقیم۔ تو صراط پہ بھی الف اور لام ہے اور اس لیے 14 حروف بن جاتے ہیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ صراط مستقیم 12 یا 14 کے راستے کا نام ہے۔
12 اور 14 کے راستے کو تلاش کرتے رہیے، اسی کے اندر صراط مستقیم ہے۔ آئیے ذرا بات کو اور آگے بڑھاؤں گا، بہت بڑے بڑے علماء کی زحمت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ استاد جلال الدین آشتیانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے حوزہ علمیہ کا، مشہد مقدس کا، ان کی تفسیر فاتحہ سے چند جملے پیش کروں گا، اب سب کی توجہ میرے ساتھ رہے کہ اب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگارہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ جن پہ تو نے انعام کیا، یا سادہ الفاظ میں کہوں جو انعمتا والے ہیں۔ انعمتا والے کون ہیں؟ آئیے ذرا، انعمتا کے کتنے حروف ہیں؟ الف ہے، نون ہے، عین ہے، میم ہے، تے ہے، 5 حروف پہ مشتمل انعمتا ہے۔ یہ بڑے بڑے اساتید کی پوری زحمتیں، ان کی کتابیں آپ کے سامنے نچوڑ پیش کر رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو وہ کہتے ہیں 5 حروف ہیں انعمتا کے اندر، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا، جو انعمتا والے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انعمتا کے یہ جو حروف ہیں، الف امامت کے لیے ہے، نون نبوت کے لیے ہے، عین عدل کے لیے ہے، میم معاد کے لیے ہے، تے توحید کے لیے ہے۔ اگر اصول دین تلاش کریں گے تو جو پنجتن نے سمجھائے ہیں وہ انعمتا میں نظر آئیں گے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ اب تک تو ترتیب بتائی گئی تھی کہ پہلے توحید ہے، آخر میں ہے معاد، اس سے پہلے ہے امامت، تو آپ نے امامت پہلے کیوں کہی؟ کیونکہ اس وقت ہم امام کے حجت خدا کی امامت میں باقی ہیں، ہمیں توحید کو بھی سمجھنا ہے تو امام وقت سے سمجھنا ہے۔ کسی اور سے سمجھنے جائیں گے، توحید سمجھانے بیٹھے گا کچھ اور سمجھا دے گا، تو خدا کو بھی سمجھو تو امام وقت سے سمجھو، رسول کو بھی سمجھو تو امام وقت سے سمجھو، رسالت کو سمجھنا ہو تو امام وقت سے سمجھیں گے۔ میں نے شاید ایک بات کو پہلے پیش کیا تھا، اگر سب لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ تو آگے بات اب میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک بات کو پیش کر رہا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کو بھی، رسول خدا کو بھی اللہ کے ذریعے پہچانا ہے۔ اگر متصل ہوں سب لوگ عزیزان گرامی، اسی لیے امام وقت سے پورے دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس موجودہ پرآشوب دور میں جہاں پہ بہت جلدی انسان شکار ہو سکتا ہے انحراف کا، اس لیے وابستگی ضروری ہے حجت خدا سے۔ اس زمانے میں وابستگی بہت ضروری ہے، امام زمانی بنے۔ امام زمانی بننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کم از کم دن میں 1 مرتبہ امام زمانوں کو یاد ضرور کرے۔ چند ایک مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے۔ کیسے یاد؟ انسان اگر کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو کتنی مرتبہ اسے یاد کرتا ہے؟ کتنی انسان کوشش کرتا ہے کہ لباس ویسا پہننے کے جیسا اس کا ہے، حلیہ اپنا ویسا بنائے جیسا اس کا ہے، انسان وہ تمام چیزیں اپنائے جو اسے پسند ہوتی ہیں، جو انسان کا اسوہ ہوتا ہے، جو آئیڈیل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم سب صاحب الزمان کے ماننے والے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھیں کہ آپ ایسے کیوں ہیں، آپ جواب میں کہیں ہم امام زمانہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم ہر چیز امام کی دی ہوئی اپناتے ہیں، ان کے کردار سے حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں ایک پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں آج، کہ آج ہادی برحق موجود ہیں، ہمارے سروں پہ قائم و دائم ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں وہ عقیدت نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے۔ اور کیوں نہیں ہو پاتی، میں اسی زاویے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر اس موضوع کو سننا پسند فرمائیں گے۔ کیوں ضروری ہے امام زمانی بننا؟ کیوں ہمارے اندر بے انتہا عقیدت ہونی چاہیے، اور بعض اوقات کیوں نہیں ہو پاتی؟ یہ عقیدت ہمارے اندر کیوں نہیں پاتی؟ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو یہ عقیدت کیوں بے انتہا ضروری ہے؟ بعض اوقات کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا، تو ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے خدا تصور ہے۔ خدا تصور کا نام نہیں ہے، خدا حقیقت کا نام ہے۔ اگر یہ میں بات پہنچا پاؤں، خدا حقیقت کا نام ہے، خدا حقیقتاً موجود ہے۔ امام زمانہ غیبت میں ہیں، لیکن امام زمانہ موجود ہیں۔ غیب کے معنی یہ ہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہیں یا نظر نہیں آتے۔ مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، 2 نظریات ہیں نا، کہ بعض اوقات یہاں تشریف لائیں تو ہمیں نظر نہیں آتے، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، نظر آتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے۔ شیخ صدوق کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، امام غیبت میں ہے، یعنی غائب ہے، نظر نہیں آتے، جسے چاہیں بس اسے نظر آتے ہیں، جسے نہیں چاہتے اسے نظر نہیں آتے۔ یہ شیخ صدوق کا نظریہ ہے۔ اس کو بھی بہت سے لوگوں نے بہت گھبرا کے سنا ہے، اس لیے میں ایک اور تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام جسے چاہتے ہیں اسے نظر آتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب سیرہ حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب ام جمیل
رسول خدا پہ اذیت کرنے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوئی. سب کے ذہنوں میں ہے ابو لہب کی جو بیوی تھی جسارت کے لیے آئی, تو پیغمبر اسلام نے صحابہ سے کہا یہ آ رہی ہے, مجھے دیکھے گی نہیں. تو اب صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ جب آپ سامنے بیٹھے دیکھے گی کیوں نہیں؟ تو کہا کہ میں بتا رہا ہوں, ابھی انتظار کرو. وہ آئے, کہا کہاں ہے محمد, اور کب تک یہ ہمارے بتوں کو مخالفت کرتا رہے گا؟ پیغمبر اسلام بیٹھے دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. اس کے بعد وہ چلی گئی. تو اب اس کے بعد جناب ختمی مرتبہ سے صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ قرآن کی آیت ہے, شب ہجرت کے اندر اس کی وضاحت ہو گئی ہے, سورہ یاسین کی آیت ہے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے سامنے بھی ایک پل کھڑا کر دیا ہے, پشت پہ بھی آنکھوں پہ پردے ہیں, وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے. پیغمبر یہ آیت پڑھ کے تمام کے تمام قریش کے سرداروں کے نمائندگان موجود تھے, ان کے سامنے سے گزر گئے, کسی کو پیغمبر نظر نہیں آیا. کہا میں جسے چاہتا ہوں اسے نظر آتا ہوں, جسے چاہتا ہوں نظر نہیں آتا. شیخ صدوق اسی کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ صاحب الزمان وارث رسول خدا ہیں. بعض اوقات ایک مجلس سے گزرے تو جسے چاہیں گے اسے نظر آئیں گے, جسے چاہیں گے اسے نظر نہیں آئیں گے. یہ شیخ صدوق کا نظریہ ہے. اس کو گھبرا کے تو نہیں سن رہے ہیں آپ حضرات؟ اگر کہیں گے تو میں اور زیادہ وضاحت کر دوں گا, توضیح اور پیش کر دوں گا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت جیسے جناب یوسف کی غیبت ہے. یہ بہت سے علماء کا نظریہ, شیخ مفید کا نظریہ, اس کو بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں جناب یوسف کے بھائی دیکھ رہے تھے جناب یوسف کو, غیبت میں ہے جناب یوسف بھائیوں سے, وہ دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں رہے. تو کہا ایسی ہی امام زمانہ کی غیبت ہے, لوگ دیکھتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں. کیونکہ احادیث میں ہے جب ظہور کریں گے تو بہت سے کہیں گے یہ امام زمانہ ہے, میں نے انہیں حج پہ دیکھا تھا. کوئی کہے گا میں نے کربلا میں دیکھا تھا, جب میں اربعین پہ گیا وہاں زیارت ہوئی تھی. تو اب شیخ مفید کا نظریہ یہ ہے کہ امام زمانہ نظر آتے ہیں, پہچانے نہیں جاتے. دونوں میں تضاد نہیں ہے. میں کہتا ہوں دونوں میں تضاد نہیں ہے. جسے چاہتے ہیں زیارت پہ بھی نظر آتے ہیں, جسے چاہتے ہیں نظر نہیں آتے. تو کوئی تضاد نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام پہچاننے میں نہیں آتے بہت سو کے, لیکن علامات میں سے ہے. آئیے ہم کیسے امام زمانی نہیں بنتے. ہادی برحق. آج امام غائب کیوں ہیں؟ امام غیبت میں ہیں لیکن حقیقت ہیں. سننا چاہ رہے ہیں نا اس موضوع کو سب لوگ؟ مجھے بولنے کی یعنی تقریر کرنے کی عادت نہیں. میرا یہ ہوتا ہے کہ کنیکشن رہے, میرا رابطہ رہے, لوگ سن رہے ہوں, میں بول رہا ہوں. اگر نہیں سمجھ رہے, میں اپنے سے بات کر رہا ہوں, تو پھر مجلس کا لطف نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی بات پیش کروں تو میں اپنی تحقیق کو آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ اسے قبول فرمائیں. تو اب آئیے ذرا بڑے بڑے تو کیا ہے یہ صراط مستقیم جس کو زیارات میں کہا گیا ہے کہ امیر المؤمنین ہیں اور آج صاحب الزمان ہیں؟ صراط مستقیم ہے ہی نہیں جب تک کہ آپ امام وقت کو نہ پہچانتے ہو. آج امام غیبت میں کیوں اور امام زمانی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں آج وہ کنیکشن یا وہ رابطہ کیوں محسوس بعض کا خدا نخواستہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے؟ یعنی آپ کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے, آپ کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس کے لیے ایک تڑپ ہونی, ایک عشق و محبت ہونا چاہیے. کوئی دن ایسا گزرنا ہی نہیں چاہیے جس میں آپ امام کو یاد نہ کریں. جب انسان آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا گھر پہ, تو جب تک وہ آ نہیں جاتا انسان انتظار میں اضطراب میں ہوتا ہے. آیا اضطراب محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی آنے والا ہے. انسان جب کسی کو دعوت دیتا ہے تو تیاری شروع کر دیتا ہے. اگر تیاری نہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے دعوت نہیں دی. آپ کا تیاری کرنے کا انداز بتائے گا کتنی شدت سے انتظار میں ہیں. اور جب آپ انتظار کر رہے ہوں تو اضطراب میں ہوں کہ کوئی آنے والا ہے, تو پھر آپ کا عشق و محبت بڑھتا چلا جائے گا. آئیں ذرا صرف 2 یہاں پہ نکات پیش کروں گا, اس کے بعد پھر دیکھوں گا کہ کس حد تک میں آگے بڑھ سکتا ہوں. آپ کے یہاں پہ سماعت کا امتحان بھی ہو جائے گا اور پھر مطالب کو آگے پیش کرنے کا. کیوں غیبت میں ہے؟ شیخ محسن قراتی نے اپنی کتاب میں لکھا, ایک مثال پیش کر رہا ہوں اور پھر بات واضح ہو جائے گی. جیسے یہ روشنی ہے, امام بارگاہ کی انتظامیہ نے یہاں پہ مختلف لائٹیں لگا رکھی, بلب لگا رکھے. ایک بچہ ہے نادان اور آ کے ایک بلب توڑ دے, ایک لائٹ کو تباہ کر دے.
کیا کرے گی انتظامیہ؟ ایک اور وہاں پہ لائٹ لگا دے گی. پھر وہی نادان بچے آئیں کچھ دوسری لائٹ توڑ دیں تو کیا کرے گی انتظامیہ؟ ایک اور وہاں پہ بلب لگا دے گی. اگر وہ تیسرا بلب پھر توڑ دیں وہی نادان بچے تو وہ چوتھا بلب لگا دیں گے. ایک ایسا وقت آئے گا چوتھے پانچویں بلب کے بعد کہ وہ انتظامیہ کہے گی اپنے بچوں کو سنبھالیے, یہ مسلسل سارے کے سارے جو ہم نے لائٹیں لگا رکھی ہیں, جو نور لگا رکھے ہیں, ان کو توڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں. اگر بات واضح ہوئی ہو, اللہ نے علی جیسے 11 امام بھیجے. میں نے نور سے مثال اس لیے دی کہ وہ جو آ رہے ہیں وہ اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں. تو اللہ نے علی جیسے امام کو بھیجا, لوگوں نے شہید کر دیا. پھر حسن مجتبی علیہ السلام کو بھیجا, پھر حسین علیہ السلام کو بھیجا, کرتے کرتے 11 اماموں کو بھیجا. اب اللہ کہتا ہے کہ میں 12ویں کو تب بھیجوں گا جب تم میں حفاظت کی صلاحیت ہو. جب تک تم میں حفاظت کی صلاحیت نہیں ہوگی میں اب 12ویں کو غیبت میں رکھوں گا. میں نے یہ 11 اس لیے نہیں بھیجے تھے کہ شہید کر دیا جائے, ان پہ ظلم کیا جائے. یہ دنیا میں رہبری کے لیے آئے تھے, امامت کے لیے آئے تھے, قیادت کے لیے آئے تھے. یہ دنیا کی امامت کے لیے آئے ہیں, ان پہ ظلم کیا جائے اس لیے نہیں آئے. اب کیونکہ 11 کو شہید کیا جا چکا, 12ویں تب تک غیبت میں رہیں گے جب تک لوگوں میں صلاحیت پیدا نہ ہو جائے, جب تک مجھ میں اور آپ میں صلاحیت پیدا نہ ہو جائے. آج کیا معاذ اللہ کوئی کمی ہے؟ میرے سامنے آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا گیا, میں ترجمہ کر رہا تھا کہ کون سی ایسی چیز ہے 12ویں امام میں جو رسول خدا میں نہیں تھی یا امیر المومنین میں نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ حکومت پوری دنیا پہ قائم کر لیں گے, لیکن پیغمبر اسلام امیر المومنین وہ حکومت قائم نہیں کر سکے. میں نے بالکل اس ترجمہ کر کے آقا کے سامنے پیش کیا. آقا نے جو جواب دیا سن لیجئے, سننا پسند فرمائیں گے؟ تو آج سیستانی نے جواب دیا حافظہ اللہ. آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز صاحب الزمان میں نہیں ہے جو رسول خدا میں نہیں تھی یا امیر المومنین میں نہیں تھی. کہ ان میں کوئی کمی نہیں تھی. توجہ سے سنیے گا, کہ رسول خدا امیر المومنین میں کوئی کمی نہیں تھی جو صاحب الزمان میں کمال پہ ہے. کہ وہ سارے کمال ان میں موجود تھے. کمی ان میں نہیں تھی, کمی اس معاشرے میں تھی, اس زمانے کے لوگوں میں کمی تھی. رسول خدا چاہتے تھے رائج ہو جائیں لیکن لوگوں میں کمی تھی. امیر المومنین کے زمانے میں پیروکاروں میں کمی تھی. جب صاحب الزمان ظہور کریں گے تو لوگوں کا شعور اتنا بلند ہوگا کہ کافر دیکھے گا سنے گا تو فوراً کہے گا یہ جو بات کر رہے ہیں وہ عقل کو لگتی ہے, یہ عقل کے عین مطابق ہے, منطق کے عین مطابق ہے. پوری دنیا ان کی گفتگو کو سننے کے بعد ان کی باتوں کا اقرار بھی کرے گی, اس نظام کو اپنائے گی بھی, اس کا جز بننا چاہے گی. سننا پسند فرمائیں گے نا جانے کے بعد. تو اب صاحب الزمان اس کمال کے زمانے میں آئیں گے جہاں سب میں تشنگی ہوگی پیروی کی, شعور اتنا بلند ہوگا کہ ہر آدمی سنے گا اور اپنانا چاہے گا. ہے نا معصوم کا فرمان کہ جتنے علوم ہم نے اب تک پہنچائے ہیں وہ صرف 2 عدد ہیں, 27 علوم ہیں, 2 عدد ہم نے پہنچائے ہیں اور یہ 27 تک پہنچیں گے ہمارے بیٹے مہدی کے ظہور کے بعد. پوچھا کہ مولا کیوں؟ کہا کیونکہ ہمارے زمانے کے لوگوں کا شعور اتنا بلند نہیں ہے, اور جب ہمارا بیٹا ظہور کرے گا تو لوگوں کا معیار اتنا بلند ہو چکا ہوگا کہ وہ سارے علوم کو پیش کریں گے, لوگ قبول بھی کریں گے, سیکھیں گے, اپنائیں گے. لوگوں کا معیار بلند ہو چکا ہوگا, اطاعت کا معیار بلند ہوگا. حتیٰ آخری زمانے کے اندر ایک میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں نظریہ, میں نے کل اشارہ وہاں پہ بھی کیا تھا کہ جو پیغمبر نے کہا نا کہ یہودیوں کے 71 فرقے, عیسائیوں کے 72 فرقے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ناجیہ ہوگا, نجات پانے والا. تو میں نے کل کہا تھا کہ یہ 73 فرقے ہیں, لیکن جناب سید الشہداء کے واقعہ کربلا کے بعد اب صرف 2 دستے واضح ہیں, جو چھٹے امام نے حدیث میں فرمایا کہ آخری زمانے میں صرف 2 دستے ہوں گے. کربلا کے واقعے کے بعد صرف 2 دستے ہیں, یا دنیا حسینی ہے یا یزیدی ہے. صرف 2 دستے ہیں, یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. صاحب الزمان بھی جب ظہور کریں گے تو اپنا تعارف کروائیں گے امام حسین کے ذریعے.
روایت کے الفاظ ہے، یہ نہیں کہیں کہ میں رسول خدا محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا، تعارف کروائیں گے، کہیں گے الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، ان جدی الحسین قتلوہ عدوانا، وہ جو حسین کا تذکرہ سنا تھا وہ میرے جد ہیں، میں اس حسین کے خون کا وارث ہوں. اپنا تعارف. توجہ ہے جانے گرا. تو امام اپنا تعارف بھی کروائیں گے تو صاحب الزمان علیہ السلام سید الشہداء کے نام سے اپنا تعارف کروائیں، کیونکہ دنیا میں ہر انسان سن چکا ہوگا. عزیزان گرامی، اب وہ دور ہے جہاں صرف 2 ہی خیمے ہیں، حتیٰ کفار میں، حتیٰ غیر مسلموں میں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں، یا حسینی انتظار میں دنیا. آج امام زمانہ اگر ظہور کریں گے تو ہر انسان کہے گا کہ میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. حتیٰ کفار، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں اس بات کو، کافروں تک میں اگر آپ جائیں گے تو ان میں تشنگی پائی جاتی ہے، ان میں ایک پیاس پائی جاتی ہے کہ آج اگر کوئی صحیح ہمیں پیغام پہنچا دے تو ہم تسلیم ہو جائیں گے، ہم مانیں گے، تعصب نہیں کریں گے. اگر کوئی بھی الہی نمائندہ آج آئے اور ہمارے سامنے پیغام پیش کرے. اسی لیے روایت کے الفاظ ہیں، جب صاحب الزمان ظہور کریں گے، حضرت عیسیٰ جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اکثر عیسائی صرف اس نماز کو دیکھ کے حضرت مہدی کے ماننے والے بن جائیں گے. صرف ایک نماز کو دیکھ کے کہ اب تک ہم جس کا انکار کرتے رہے تھے، ہمارا پیشوا عیسی ابن مریم بھی مہدی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. عزیزان گرامی، پوری دنیا کے اندر یہ تشنگی بڑھتی چلی جائے گی، یہ تشنگی بڑھے گی اور زیادہ بڑھے گی. آج کیوں ہم امام زمانے نہیں بنتے؟ کیونکہ بعض اوقات ہمیں ادراک نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام غیبت میں ہیں، دیکھ نہیں رہے یا دیکھ نہیں سکتے. روایت کے الفاظ ہیں، ہر شب جمعہ ہمارے تمام اعمال کو امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. موضوع زیادہ خوش تو نہیں ہو رہا؟ سننا چاہیں گے نا؟ آئیں ذرا، موضوع خوش رہے گا لیکن آپ حضرات کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت لوگوں کو احساس ہوگا. بعض اوقات ہم جب کسی چیز کو دیکھتے نہیں نا ہیں تو وہ عقیدت پیدا نہیں ہو پاتی. انسان کو اپنے آپ کو انٹلیکچولی یا عقلی لحاظ سے، شعوری لحاظ سے، علمی لحاظ سے اتنا بلند کرنا پڑتا ہے کہ اس کی معرفت کے دریچے کھلتے چلے جائیں. میں صرف ایک واقعہ سناؤں گا نوجوانوں کی خاطر خاص طور سے. ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ جو بھی 40 شب چہارشنبہ یعنی منگل اور بدھ کے درمیانی شب مسجد سہلہ میں اعمال بجا لائے گا. مسجد سہلہ کے اعمال ہیں، کوفے کی 2 بہت مشہور مساجد ہیں، مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ. مسجد سہلہ کے اندر جو اعمال بجا لائے گا، 40 ہفتے 9 مہینے بنتے ہیں، اس کی 40 کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو اب کا جو 40 چہارشنبہ، شب چہارشنبہ، منگل بدھ کے درمیانی شب اعمال کرے گا تو امام زمانہ کی خدمت میں ضرور پہنچے گا. اب پہچانے گا یا نہیں یہ اس کی اپنی قسمت پہ ہے. میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں مجھے نہیں معلوم. آئیں ذرا ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین سے پیش کر رہا ہوں، بہت مستند عراق کے عالم دین سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن عراقی بہت اعمال کرتا رہا. اس نے کہا آج میری 40ویں شب ہے، آج امام سے ملاقات ہے. ایسا نہ ہو کہ جب امام تشریف لائیں تو میری آنکھ لگ گئی ہو. تو وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا چولہا لے گیا گیس کے سلنڈر کے ساتھ، اور اس نے اس پہ بلیک کافی رکھ لی. کافی پیتا رہوں گا تاکہ جاگتا رہوں، نیند نہ آ جائے. متوجہ ہو رہے سب لوگ؟ اب بہت خوش، کبھی کافی رکھی ہوئی ہے، مجھے نیند تو آئے گی نہیں، کافی وہ مسلسل ہر تھوڑی دیر بعد پی لے. اور آنکھیں بالکل چوکس، دیکھ رہا ہے مسلسل کہ آج 40ویں شب ہے، آج ملاقات کی شب ہے. اب اندر سے کیفیت بھی کیسی ہو جائے گی انسان کی. لیکن وہ 40 ہفتے مسلسل ذہنی طور سے تیار ہوتا رہا تھا. مسجد سہلہ بہت بڑی مسجد ہے، کچھ فاصلے پہ ایک اور مومن اپنے اعمال بجا لا رہا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک سید بہت خوبصورت وجہ آئے اور دونوں کے درمیان میں تشریف فرما ہو گئے. اور انہوں نے فوراً سوال کیا یہ کیا ہے؟ کافی کی طرف اشارہ کر کے کہا. تو اس نے کہا کہ آپ سے مطلب نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے میرے لیے، اور میں آج رات جاگنا چاہتا ہوں، اس لیے کافی سے متعلق کوئی سوال نہ کریں آپ. تو پلٹ کے انہوں نے جواب دیا کہ جو آدمی ایک کافی کے کپ کا اپنے ہمسائے کے لیے لحاظ نہ رکھتا ہو، وہ اگر اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچ بھی جائیں تو اپنے مسائل پیش کیسے کرے گا؟
پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. انہوں نے فوراً بس ایک بات کہی کہ جو اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچ بھی جائے اور پہنچنے کے بعد پھر مسائل کو پیش کیسے کرے گا جس کو اتنی توفیق نہ ہو کہ ہمسائے کو تھوڑی سی چائے یا کافی پلا سکتا ہو. یہ کہا اور اٹھ کے چلے گئے. اب یہ سوچنے لگا کہ آج 40ویں شب ہے, انہیں کیسے معلوم, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, انہیں کیسے معلوم کہ اگر پہنچ بھی جائیں تو فوراً ہمسائے سے کہا یہ جو بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے سید یہ کہاں گئے؟ کہا کون سے سید؟ کہ بھئی ابھی مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا, میں جواب دے رہا تھا, بات ہوئی ہے اتنی لمبی چوڑی, آپ کہاں تھے؟ کہا تم اپنے آپ سے باتیں کرے چلے جا رہے ہو, میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا یہاں پہ. اب اٹھا دوڑا رونے لگا, کہا مولا ایک مرتبہ دوبارہ زیارت کرا دیں. تو علماء کہتے ہیں بس ایک ہی مرتبہ مہلت ملتی ہے. انسان توفیق کو اتنا بلند کر لے کسی کو حقیر نہ سمجھے, جسے حقیر سمجھو گے وہی شاید اللہ کا ولی نہ ہو. پتہ نہیں توجہ ہے. توجہ ہے لوگوں کے میرے ساتھ. عزیزان گرامی, کبھی بھی کسی کو کم نہ سمجھیں, کسی کی تحقیر نہ کریں, کبھی کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھیں, ہمیشہ ہر ایک سے احترام سے پیش آئیں. ہے نا, بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا کہ ایک خادم سید الشہداء تھا, امام بارگاہ میں جوتے سیدھے کر کے رکھتا تھا. جب زائرین جناب سید الشہداء کی زیارت کے لیے گئے تو سب نے ایک ہی خواب دیکھا. کہا جب واپس جانا تو اپنی بستی میں جو امام بارگاہ ہے, وہ جو میرا خادم ہے نا, میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے, اسے میرا سلام ضرور کہہ دینا. اس میرے خادم کو میرا سلام ضرور کہہ دینا, میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں, میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا. لیکن عزیزان گرامی, کبھی بھی کسی مومن کے اپنے دل کے اندر مقام کو کم نہ کریں, ہمیشہ بڑی عزت سے توقیر سے پیش آئیں. تو اب یہ جتنا بھی ہمارا نظام ہے, امام سے انسان کا جتنا لگاؤ بڑھے گا, محبت بڑھتی چلی جائے گی, انسان کے اندر اتنی پاکیزگی بڑھتی چلی جائے گی, دوسروں کا توقیر نظام بڑھتا چلا جائے گا. میں اگر بات کو آگے بڑھاؤں گا تو سننا پسند فرمائیں گے. عزیزان گرامی, یہ پوری دنیا کا نظام اگر آج چل رہا ہے تو صاحب الزمان کی وجہ سے چل رہا ہے, ہمیں ادراک نہیں ہے. بہت بڑا نام ہے, شیخ حسین نائینی مرحوم آیت اللہ خوئی کے استاد ہیں, نام سن رکھا ہے بہت سے لوگوں نے. آیت اللہ خوئی کا نام سب کے ذہنوں میں ہوگا. مرحوم آیت اللہ سید ابوالقاسم خوئی ان کے استاد ہیں, شیخ حسین نائینی. ان کے 3 بیٹے تھے. جو دوسرے نمبر والے بیٹے تھے حسن نائینی, اگر کسی کو اجازہ اجتہاد دیتے تھے تو سارے نجف اشرف کے فقہا دستخط کر دیتے تھے, اگر یہ تائید کرتے ہیں تو ہم سب تائید کرتے ہیں. انہوں نے اس واقعے کو پیش کیا, وہاں سے پیش کر رہا ہوں, ان کی زبان سے پیش کر رہا ہوں, جن کو تمام فقہاء نجف اشرف مانتے تھے, فقہاء علماء مجتہدین سب مانتے تھے. سننا پسند فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ ہماری والدہ بہت بیمار ہو گئیں. آیت اللہ نائینی کی اہلیہ, یہ 3 بیٹے ہیں, ان کی والدہ بہت بیمار ہو گئیں, یہاں تک کہ نجف کے ایک طبیب کو دکھایا, انہوں نے کہا یہ لا علاج ہے, اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا. کہا بہت پریشان تھے. نجف میں سننے میں آیا کہ کوئی سید زادہ آیا ہے, جناب امیر علیہ السلام کے حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں, رواق کہا جاتا ہے, وہاں ایک بیٹھتا ہے اور جو نیت کرو تسبیح کے دانے پکڑنے کے بعد بتا دیتا ہے. میں وہیں سے پیش کر رہا ہوں. کہا اب ایک مرتبہ یہ تینوں بھائی کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, والدہ سے متعلق سوال کریں. پہنچے اور ایک مرتبہ جب گئے تو دیکھا کہ ایک سید بہت وجیح ہیں, ان کے پاس گئے. امام نہیں ہیں لیکن بہت وجیح سید ہیں, جو بہت صاحب اعمال, کردار بہت بلند. پہنچے ان کی بارگاہ میں, کہا کہ ہم نے نیت کی ہے. بڑے بیٹے نے کہا میں نے نیت کی ہے, شیخ حسن نہیں, چھوٹے بیٹے نہیں, بڑے بیٹے نے نیت کی. کہا میں نے ایک نیت کی ہے, بتاؤ میں نے کس کے متعلق نیت کی ہے. دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نیت کریں گے والدہ سے متعلق. تو انہوں نے تسبیح کے دانے پکڑے اور حساب لگانے کے بعد بتایا, کہ جس کی نیت کی ہے اس کے پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے اور وہ 3 دن کی مہمان ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. وہ کہ 3 دن میں ان کا انتقال ہو جائے گا. یہ جملہ کہا. چھوٹے بھائی نے, شیخ حسن نائینی جو بہت بڑا نام ہے, انہوں نے کہا کہ اچھا میں بھی ایک نیت کرتا ہوں, آپ بتائیے میں نے کس کی نیت کی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سید نے تسبیح کے دانے پکڑے, ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری, چوتھی, جب 5ویں مرتبہ تسبیح کے دانے پکڑے, کہا تم نے جس کی نیت کی ہے, جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ مکے میں تھے,
جب دوسری مرتبہ دیکھا تو مدینے جا چکے تھے، تیسری مرتبہ نجف میں تھے، چوتھی مرتبہ کربلا جا چکے تھے. اب میں بتا رہا ہوں تم نے ہو نہ ہو نیت کی ہے صاحب الزمان کی، جس کے گرد یہ پورا نظام شمسی طواف کر رہا ہے. تم نے جس کی نیت کی ہے ہو نہ ہو یہ صرف صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو علامت ہے کہ اس قرآن کے ذریعے قطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى، زمین کو سکیڑا جا سکتا ہے، مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی کر سکتا ہے تو صاحب الزمان کیسے نہیں کر سکتے؟ بات واضح ہو رہی ہے، شک تو نہیں ذہنوں میں آ رہا. عزیزان گرامی، امام کا مقام اس سے بھی بالا تر ہے. جب مرحوم آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا، شیخ محمد تقی بہجت سے، آغا یہ بہت سی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یہ واقعاً امام زمانہ میں سب چیزیں پائی جاتی ہیں؟ امام نے کہا نہیں، یہ ان کے خادموں میں پائی جاتی ہیں. امام کا مقام اس سے بھی بہت بالا تر ہے. امام کا مقام بہت بالا تر. ایک طالب علم نے سوال کیا اور آج سوشل میڈیا پہ موجود ہے، یہ خود آغا کی اپنی زبان میں ان کے باقاعدہ ریکارڈڈ ہے کہ آغا امام جب میں بات کرتا ہوں پکارتا ہوں سنتے ہیں، ہماری بات کو سنتے ہیں؟ طالب علم نے قم کے ایک عالم دین نے سوال کیا بہجت سے، کہا یہ بھی ابھی جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے نا، اس سے پہلے کہ میں سنوں امام زمانہ نے سنا، اور جب میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو صاحب الزمان سنتے ہیں، پھر تم سنتے ہو. کبھی شک نہ آنے دیں. میں پتہ نہیں بات کو پیش کر پا رہا ہوں یا نہیں پیش کر پا رہا، بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. مقام و عظمت صاحب الزمان اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی آپ کے ذہن میں شبہ نہ آئے، آپ خود بخود امام زمانی بننے لگیں گے، آپ کی عقیدت میں اضافہ ہوگا. اور امام نے فرمایا ہے نا کہ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم تم سے غافل ہوتے ہیں، صرف پکارا کرو ہم فوراً جواب دیتے ہیں. جب بہت زیادہ پریشان ہو تو کہا قبلے کا رخ کرو، کو یا صاحب الزمان ادرکنی، مولا میری مدد فرمائے. امام زمانی بنے. عقیدت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ پکاریں اور آپ کو یہ یقین ہو کہ امام سن رہے ہیں. اس حد تک یقین ہونا چاہیے. آپ کی عقیدت کو بہت بالا ہونا چاہیے. کوئی ایسا دن نہ گزرے جہاں پہ آپ امام زمانہ کی حفاظت کی دعا نہ مانگیں. کوئی ایسا جمعہ نہ گزرے کہ جس میں آپ امام زمانہ کا صدقہ نہ نکالیں. کہا کہ مولا کیوں آپ کے بیٹے کا ہم صدقہ نکالیں؟ جب امام نے کہا نا کیا 12ویں کا صدقہ نکالا کرنا، کہ ان کو ہمارے طرف سے صدقہ نکال کے ان کی حفاظت کے لیے ہم نیت کریں. کہا نہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کی طرف سے صدقہ نکالو، یہ تمہاری عقیدت کا نظریہ ہے، یہ تمہاری محبت کا مقام ہے کہ تم جب امام کا صدقہ نکالتے ہو تو امام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کس کس نے مجھے یاد کیا، کس کس نے مجھے یاد کیا، کون کون کس عقیدت سے میرے متعلق سوچتا ہے، کس محبت سے مجھے یاد کرتا ہے. جب بھی صدقہ نکالیں فوراً نیت کریں صدقہ نکالتا ہوں امام وقت کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے. جب نیت کریں تو صدقے میں نیت کرنا ضروری ہے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے. اگر امام کا نام پہلے لیں گے تو اب اگر صدقہ قبول نہیں بھی ہونا تھا تو ضرور ہوگا، یہ صدقہ ضرور قبول ہوگا کیونکہ اس میں امام کا نام، امام کا صدقہ پہلے نیت کریں. عزیزان گرامی، اپنی عقیدتوں محبتوں کو اتنا بلند کر لیں کہ آپ کو محسوس ہونے لگے میں کسی امام کی بارگاہ میں ہوں. بعض ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں جہاں انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر میں کوئی دعا مانگوں گا تو رد نہیں ہوگی. اس میں پھر مادی چیزیں نہ مانگے، معنوی مانگے. لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ چلنا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی دیر اور؟ آج پوری دنیا کے اندر اتنا شاید بہت سے، سب نہیں، بہت سے بعض شیعوں کا بھی بہت کم، لیکن بعض شیعوں کا اتنا عقیدہ نہیں ہوگا جتنا کفار کا عقیدہ ہے امام زمانہ کے اوپر. نجف اشرف کے اندر مسجد سہلہ کے باہر کوفے میں دیکھا گیا کہ امریکنز آ کے لوگوں سے سوال کر رہے تھے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے آپ میں سے امام مہدی سے ملاقات کی ہو؟ انٹرویوز لے رہے ہیں لوگوں کے. تم نے امام مہدی کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں. تم نے دیکھا؟ نہیں. 100-200 لوگوں سے پوچھ لیا. کہا اچھا دیکھو اگر کوئی تم ایسے کسی کو جانتے ہو جس نے ملاقات کی ہو، دیکھا ہو؟ اب علماء تجسس میں آ گئے، بھئی یہ امریکنز یہاں پہ آ کے اتنا زیادہ پوچھ رہے ہیں، اگر کسی کو جانتے ہو تو ہمیں ملوا دو، ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم بہت پیسے دیں گے، اس آدمی سے ملوا دو جس نے امام مہدی کو دیکھا ہو. کبھی آپ امام مہدی کو مانتے ہیں؟ آپ کنورٹڈ ہیں، آپ مسلمان ہیں، شیعہ ہیں کہ نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ بعض علماء نے کہا بھئی حکومت سے کہو کہ ان کی پیگیری کریں، کون لوگ ہیں، کیوں اتنا معلوم کر رہے ہیں؟ تو کچھ
حکومت کے جو عہدیداران تھے انہوں نے پوچھا بھئی آپ لوگ کیوں اتنا پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ CIA نے ہمیں اتنی بڑی فائل دی ہے، امام مہدی پہ ان کی فائل موجود ہے، وہ کہتے ہیں بس ایک تصویر کی کمی ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ آج بہت سے شیعہ ضعیف العقیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن CIA جانتا ہے کہ جس کے ماننے والے اس عقیدت کے ساتھ عزاداری کرتے ہیں کہ غریب و فقیر بھی جس عقیدت سے زیارت کے لیے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی مہدی برق ہے، کوئی مہدی ہے جس کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، چند جملے پیش کروں گا کہ پانی پہ مسلح بچھنے دو پھر کہنا حکومت کس کی ہے۔ اور اے وادی نجد کے رہزنوں، نجد ریاض کا پرانا نام ہے، اے وادی نجد کے رہزنوں، کیوں ہم پہ تم غراتے ہو؟ کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پہ اتراتے ہو؟ تم کو بھی ایک دن بتوں کی طرح کعبے سے نکالا جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ یہ پوری دنیا انتظار میں ہے مہدی برحق ہے۔ آج وہ جو انکار کر رہے ہیں سب سے زیادہ وہ خود پریشان ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ یہی امام زمانہ ہے۔ جانے گرامی، عقیدتیں، محبتیں اتنی آپ کی قوی اور مضبوط ہونی چاہیے کہ ذہن میں شبہ نہ آئے، اولادوں کے عقیدے کو اتنا مضبوط کر دیں کہ بغیر دیکھے سب کو یقین ہونا چاہیے کہ امام وقت موجود ہیں۔ یہ جو روایت ہے کہ امام پوری دنیا جہاں پہ بھی ان کے ماننے والے ہوتے ہیں تو وہاں پہ امام کی نظر ہوتی ہے، تشریف بھی لے جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی آتے ہوں گے نا جب امام کے اتنے لاکھوں ماننے والے ہیں، تو کہاں آتے ہوں گے؟ ایسی جگہوں پہ تو آتے ہوں گے۔ اور کس وقت آتے ہوں گے؟ کہ جب جناب سید الشہداء کی مجالس برپا ہو رہی ہے۔ یہ جو امام علیہ السلام کا کہ اپنے چاہنے والوں کی عقیدت کو قبول کرتے ہیں، آئیں ذرا پیش کروں امام کے چند جملوں کو۔ امام تفصیل سے آج پیش کرنا چاہتا ہوں مسائل کو۔ امام فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں، میرا سلام ہو اس معصومہ بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، بڑا سخت جملہ ہے زیارت ناہیہ کا، بہت سخت جملہ۔ میں آپ سے سوال کروں کیسے رنگ بدل جاتا ہے؟ دو طرح سے علماء کہتے ہیں رنگ بدلتا ہے چہرے کا، صورت کا رنگ دو طرح سے۔ بعضوں کا دھوپ کی شدت ہو تو سفید سے سرخ ہو جاتا ہے، یا خدا نہ خواستہ تماچا لگے تو سرخ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات نیلا بھی رنگ ہو جاتا ہے۔ میں ایک سوال کروں، اگر خدا نہ خواستہ کسی بیوہ خاتون کے سامنے اس کے یتیم بچے کو کوئی تماچا مار دے تو کیا گزرے گی اس خاتون پہ؟ کیا گزرے گی؟ آپ نے دیکھا ہے نا، ہمیشہ خواتین مردوں کی طرف دیکھتی ہیں، یا بھائی کی طرف دیکھے گی، یا شوہر کی طرف دیکھے گی، یا بیٹے کی طرف یا باپ کی طرف دیکھے گی کہ بچے کو مارا گیا، سہارا تلاش کرتی ہے نا۔ میرا دل کہتا ہے شام غریبہ میں جناب رباب بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھ رہی ہوں گی، بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہوں گی، بی بی میری بیٹی کو تماچے لگ رہے ہیں۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شام غریبہ میں جناب رباب تلاش کر رہی ہوں گی نا کسی بی بی کو، میرا دل کہتا ہے جناب زینب کو دیکھ رہی ہوں۔ اور کیا کہہ رہی ہوں گی جناب زینب؟ جناب زینب کہہ رہی ہوں کہ رباب مجھے مت دیکھو، رباب مت دیکھو، میرا عباس نہیں رہا، اب میرا عباس نہیں رہا، اب مجھے کوئی حسرت سے نہ دیکھے۔ علماء کہتے ہیں جب جناب عباس آئے تھے نا جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں صبح عاشور اجازت کے لیے، تو سید الشہداء نے کہا تھا عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، مجھے حضرت عباس کے مصائب نہیں پیش کرنا، صرف دو جملے تمہیداً پیش کر رہا ہوں۔ کہا عباس آپ چلے جائیں گے تو میرے لشکر کی سپہ سالاری کون کرے گا؟ جب ظہر کا وقت آیا نا اور سب اصحاب کے لاشیں آ چکے تھے تو حضرت عباس نے کہا آقا حبیب جیسے بزرگ سال صحابہ کے لاشیں آ رہے ہیں، مولا اب تو اجازت دے دیجئے۔ کہا نہیں عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ ظہر کے بعد جب کسی نوجوان کا لاشا آیا نا تو جناب عباس نے کہا مولا اب تو گودوں کے پالے مارنے لگے،
اب تو جن کو گودوں میں پالا تھا وہ بھی مارے جا رہے ہیں، مولا اب تو اجازت دیجیے. تو تفصیل ہے، وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن ایسا وقت آیا کہ جناب عباس کو اجازت ملی پانی لانے کی. جب کسی بچی نے ایک مشکیزے کو اٹھا کے ہلانا شروع کیا نا، تو جناب عباس نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہا دیکھ رہی ہوں کہ شاید پانی باقی رہ گیا ہو. تو اب جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، کہا کہ اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. آئیں جناب سکینہ، کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں. تو جناب سید الشہداء نے کہا عباس ایسی سفارش لائے ہو کہ میں رد نہیں کر سکتا، لیکن عباس جانے سے پہلے ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل لینا. تو مورخین کہتے ہیں جناب عباس آئے اور اس خیمے کے باہر کھڑے رہے جہاں جناب زینب تھی. اگر سن سکیں تو میں پیش کروں الفاظ. خیمے کے اندر نہیں گئے، خیمے کے باہر کھڑے رہے اور ایک جملہ کہا بی بی میں آخری مرتبہ خدا حافظ کہنے آیا تھا. تو جناب زینب نے فوراً خیمے کا پردہ اٹھایا، کہا عباس مجھ سے ملے بغیر مت جانا، خیمے کے اندر آ جاؤ. جناب عباس خیمے کے اندر گئے. جیسے خیمے میں وارد ہوئے نا، جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈال دی، دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں. اور اس کے بعد کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے مجھے بتایا تھا زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، یہ کوفے کا بازار ہے، یہ کوفے کی گلیاں ہیں. تو میں نے کہا تھا بابا یہ عباس کو بتائیں، محمد حنفیہ کو بتائیں، میں بازاروں میں نہیں جاؤں گی. تو بابا نے کہا تھا زینب کل آپ کو یہاں قیدی بنا کے لایا جائے گا. عباس کیونکہ بابا نے کہا تھا مجھے یقین ہے ایسا ہوگا، مجھے یقین تھا ایسا ہوگا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی میری چادر چھیننے کی، میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع تو مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنا لیا جائے گا. اجرکم اللہ. بس بھی اگر سن سکیں. بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں جناب عباس نے جب سنا نا تو بہت روئے اور خیمے سے باہر آ گئے. جب باہر گئے تو بی بی نے ساری بیویوں کو جمع کیا، جناب زینب نے سب بیویوں کو جمع کیا. اگر دیکھ سکیں جب جمع کیا تو بی بی نے یہاں بین نہیں کیے، گریہ نہیں کیا، بی بی روئی نہیں، صرف ایک بات کہی ساری بیویوں سے، بیویوں جب میں مدینے سے چلی تھی میں نے پردے کی ضمانت دی تھی، میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں. اجرکم اللہ. بس بھئی بڑی ڈھارس تھی بیویوں کو جناب عباس کی. سید الشہداء کا ایک شعر ہے، میں اس کے چند جملے پیش کروں گا. جناب سید الشہداء جب جناب عباس کے لاشے پہ آئے نا تو ایک جملہ کہا آپ نے، کہا عباس اب تک جو آپ کی وجہ سے سکون سے سوتے تھے اب انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا، لیکن وہ جو سو نہیں پاتے تھے وہ بڑے سکون سے سوئیں گے. بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے. میں ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا. مجھے جناب سکینہ سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنے تھے. جب جناب عباس جا رہے تھے نا، علم ہاتھ میں تھا، مشکیزہ کاندھے پہ تھا اور کہتے گئے تھے میں پانی لے کے آ رہا ہوں. تو علماء کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی، اب چاہے نام سکینہ بتائیں چاہے رقیہ بتائیں، اس بی بی نے سارے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو خیمے سے باہر لے آئی. ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا، کہ بچوں دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں، ابھی کچھ دیر میں میرے چچا پانی لے کے آئیں گے، جب چچا پانی لائیں گے نا تو میں اپنے ہاتھوں سے سب کو سیراب کروں گی. ایک مرتبہ علم آگے بڑھتا رہا، نشیب میں اترا، بی بی نے کہا یہ میرے چچا فرات میں اترے ہیں. ایک مرتبہ علم واپس چلنے لگا، بی بی نے کہا اب میرے چچا واپس آ رہے ہیں. اچانک علم لڑکھڑانے لگا. بی بی نے ایک مرتبہ سارے بچوں سے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم سب آمین کہنا. ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے بی بی نے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو، پروردگارا میرے امو کی خیر ہو. چھوٹے چھوٹے بچے
بچے تڑپ رہے ہیں. سنیں گے؟ صرف 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے. آپ نے سن رکھا ہے نا, پہلے دایاں بازو قلم ہوا پھر بایاں. جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا. اگر دیکھ سکے میری طرف, میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, اور اگر کسی کے ہاتھ قلم ہو گئے ہوں وہ کیسے دعا مانگے گا؟ اب روایت کے الفاظ ہیں دندان مبارک میں مشکیزہ ہے. مولا نے نگاہوں کو بلند کیا, کہا پروردگارہ یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے, یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. ایک مرتبہ ایک تیر چلا, مشکیزے میں پیوست ہوا, سارا پانی بہ گیا. علماء کہتے ہیں اسی مقام پہ حضرت عباس باب الحوائج بنے. کہ عباس ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا, کیونکہ ہم نے دعا قبول نہیں کی تھی, اب آپ باب الحوائج ہیں. تو جناب عباس نے بس ایک کہا کہ پروردگارہ تیرا نظام تو جانے, بس ایک دعا ضرور قبول کر لے. اب جو پانی خیمے میں نہ پہنچے تو میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے. مجھے حسین کی بیٹیوں سے شرم آئے گی, میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. اجرکم اللہ. میں ختم کر دیتا, میں تمام کر دیتا, لیکن حضرت عباس کے مصائب یہاں ختم نہیں ہوتے. میں بڑے سخت جملے پڑھنے والا, مجھے معاف کر دیں گے. سادات غیر سادات سب کو حضرت عباس سے بڑی عقیدت ہے. مجھے بتایا آپ حضرت عباس کے مصائب پہ بہت روتے ہیں. 2 جملے میں اور پیش کروں گا. شیخ یحییٰ یثربی امام حسین کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے. مجلس میں بیٹھے تھے, ایک ذاکر پڑھتے پڑھتے جملہ کہہ گیا کہ حضرت عباس کی داہنی آنکھ میں تیر لگا تھا. بس یہ جملہ کہنا تھا. شیخ یحییٰ یثربی بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آ کر ذرا بلا اس ذاکر کو, کہ خبردار آئندہ یہ روایت پڑھی. کہا آقا آپ نے کہہ دیا نہیں پڑھوں گا, لیکن روایت تو ہے. کہ پتہ نہیں مستند بھی ہے یا نہیں ہے. کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا, اگر کوئی اور سنے گا کمزور دل تو مر نہ جائے, کہ آئندہ نہ پڑھنا. کہا آقا آپ نے کہہ دیا نہیں پڑھوں گا. شیخ یحییٰ یثربی خود ہی کہتے ہیں میں حرم میں حضرت عباس میں گیا, جانے کے بعد بہت رویا کہ مولا پتہ نہیں تیر لگا بھی تھا یا نہیں, لیکن مولا مجھے بڑا آپ کا اس بات کا سننے کے بعد صدمہ ہوا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. پڑھا میں نے بھی ہے. زری پہ گئے, زیارت پڑھی, گھر چلے گئے. خود ہی شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں اس رات میں سو گیا, خواب میں حضرت عباس کو دیکھا. مولا نے آ کے ایک جملہ کہا ہے شیخ تو نے میرے مصائب پڑھنے والے کو کیوں روکا؟ کہ آقا مجھے پتہ نہیں کہ تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا. تو کہا حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے رونے والوں سے کہنا تیر لگا تھا. اب میرا دیکھیے گا کہ میرے رونے والوں سے کہنا میری داہنی آنکھ میں تیر لگا تھا. میرے رونے والوں سے پوچھنا اگر تیر لگے تو ہاتھ سے نکالا جاتا ہے, میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے. اگر دیکھ سکے میں ہاتھ سے درخواست کرتا ہوں. میرا دیکھیے گا مولا عباس کہتے ہیں کہ جب تیر لگا میرے ہاتھ نہیں تھے, میں نے سر کو جھٹکا, تیر نہیں نکلا, میں نے دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا, ایک مرتبہ تیر کو کھینچا, آنکھ سے نکالا, پھر پلٹ کے کہا اپنے مولا سے مولا میری مدد کرو, مولا میری مدد کرو. بس بھائی تمام کر دیا, بس نہیں پڑھتا, آگے نہیں پڑھوں گا. کہ اس موقع پہ میں نے اپنے آقا کو بلایا. اب امام حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو. میں تمام کر رہا ہوں, میں اتنے تفصیل سے نہیں پڑھنا چاہتا تھا. سنیں گے آخری جملے سن لیجئے. بس بھی جناب عباس علیہ السلام کے آخری لحظات ہیں. جناب سید الشہداء نے اٹھا کے سر اپنے زانوں پہ رکھا. جناب عباس نے بس ایک جملہ کہا کہ آقا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا تھا, دوسری میں خون بھر گیا ہے. مولا ذرا اپنی ابا کے دامن سے میرا خون صاف کر دیں, میں آپ کی زیارت کر لوں. امام حسین نے ابا کا دامن ہاتھ میں لیا, جیسے ہی آنکھ پہ رکھا جناب عباس نے ایک جملہ کہا کہ مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. میری ماں نے مجھ سے کہا تھا عباس حسن و حسین زہرا کے بیٹے ہیں, کبھی ان سے کام نہ کہنا. آقا میں آپ کو زحمت نہ دیتا, اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہاتھوں کو بلند کریں گے، باب الحوائج کا واسطہ دوں گے. کہا آقا میں اتنی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. میں نے اس لیے کہا کیونکہ میرے ہاتھ نہیں تھے. سنیں گے جب جناب ام البنین کو پتہ چلا نا کہ امام حسین مارے گئے ہیں، مسجد نبوی کا ساتھ والا گھر ہے، آج باب جبرائیل لکھا، وہ جناب امیر کا گھر تھا، وہیں جناب ام البنین رہتی تھیں. بی بی کے کانوں میں آواز آئی بشیر ابن جزلم کی، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. بی بی نے فوراً پوتے کو لیا، ہاتھ میں عصا لیا، سر پہ برقع لیا، کہا ذرا بیٹا مجھے کچھ دیر کے لیے مسجد نبوی لے چل. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، جناب ام البنین کا واسطہ دیں گے. تو آنے کے بعد جناب ام البنین نے بشیر سے پوچھا، بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ تو بشیر نے کہا، بی بی نواسہ رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا. تو جناب ام البنین نے پلٹ کے ایک جملہ کہا، بشیر میں کیسے مان لوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہا نہیں بی بی، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین. ابھی بھی جناب ام البنین رو نہیں رہی. کہا بشیر میں مان ہی نہیں سکتی کہ عباس جنگ نہ کر سکا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے. جناب ام البنین نے اب تعارف کروایا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں مان ہی نہیں سکتی کہ میرا بیٹا عباس گرز کا وار نہ روک سکا. کہا بی بی عباس کے بازو نہیں تھے. بس یہ جملہ سننا تھا، جناب ام البنین زمین پہ گر گئے اور چیخیں مارنے لگی، بار بار کہتی تھی، واہ عباسا، واہ غربتا، واہ مظلوما. اب بشیر نے پوچھا، بی بی کیا بات ہے، آپ کیوں برداشت نہیں کر پائیں؟ کہا بشیر تو نے مجھے کہا میرا بیٹا گھوڑے کی پشت سے گرا اور اس کے بازو نہیں تھے. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا، وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. اگر میرے بیٹے کے ہاتھ نہیں تھے، مجھے اتنا بتا اس کا چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ زمین پہ لگا تھا؟ بی بی کو بڑا صدمہ تھا اس بات کا. بس بھئی آئیں ذرا جناب ام البنین کا، جناب باب الحوائج کا واسطہ پیش کریں. پروردگارا تو یہ دو واسطے رد نہیں کرتا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا جتنے بھی یہاں پہ مومنین مومنات ہیں، پروردگارا کسی کی دعا کو رد نہ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ جناب ام البنین کے مرثیے کا. مروان جیسا پتھر دل بھی جب آتا تھا نا تو رکتا تھا، پوچھتا تھا یہ کون بی بی ہے جو رو رہی ہے. بی بی نے جنت البقیع میں 4 بیٹے تھے، چاروں شہید ہو گئے تھے کربلا میں، چاروں کے نام سے قبر بنائی اور کہتی تھی او کربلا سے آنے والوں بس مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرے یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا. پھر بی بی کہتی ہے میرے شیرو تمہاری ماں زندہ، میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی. پھر بی بی ایک 5ویں قبر بناتی، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے. کہتی آقا میں آپ پہ گریہ کروں گی کیونکہ آپ کی ماں زہرا یہاں نہیں ہے، میں آپ پہ روں گی، اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کروں گی. پروردگارہ جناب ام البنین کی عظمتوں کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ جتنے مومنین یہاں موجود ہیں کسی کی دعا کو رد نہ فرما. پروردگارہ مقروضوں کے قرض ادا فرما، بیماروں کی پریشانیاں دور فرما، متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما، جو زیارات پہ گئے ہیں ان کو ان کے سفر میں کامیاب فرما. تمام زائرین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں پہ عزاداری ہو رہی ہے عزاداری کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما. پروردگارہ جتنے بھی لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما، خصوصاً وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں. پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، اور جن ماں باپ کے بچوں کے کوئی رشتوں کے مسائل ہیں ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.